بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 تا 85 تک کا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ آیت نمبر 80 پر 1 سے آیت نمبر 80 پر 5 تک کی تفسیر ہوگی۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والے ہو ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد کو قبول کرتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو اس کے بعد اعراض کرے گا تو یہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع اور فرما بردار ہیں، پسندیدہ طور پر بھی ناپسندیدہ طور پر بھی، اور اسی کی طرف یہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور ان چیزوں پر جو ہمارے اوپر اتاری گئیں، اور ان چیزوں پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام پر اتاری گئی اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور اسی طرح ان چیزوں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور اسی طرح دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان رسولوں اور نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ جو بھی اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو چاہے گا ہرگز اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاء کاروں میں سے ہوگا۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، سب سے پہلے قرآن پاک کی آج جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد اور ایک وعدے کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کا اور وعدے کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اس وعدے اور عہد کا ذکر کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں وہ کل ملا کر 3 عہد اور 3 وعدے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے ہیں۔
سب سے پہلا عہد اور سب سے پہلا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت سے لیا، اس میں سب داخل تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اب تک آئے ہیں اور آئیں گے، اس میں عام انسان اور نبی اور رسول سب ملا کر جتنے تھے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا، وعدہ لیا۔ وہ عہد کہاں لیا؟ عالم الست میں، عالم ارواح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت یعنی ان کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو چونٹیوں کی شکل میں نکالا۔ حالانکہ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، صرف آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی وقت آدم علیہ السلام کی پشت سے، پیٹھ سے چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو نکالا۔ کتنے انسان ہیں؟ صرف اس زمانے کی تعداد ہمیں معلوم ہے، 7.5 ارب انسان ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے اس زمانے کے ہیں۔ اس سے پہلے زمانے میں کتنے انسان گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور آج کے زمانے کے بعد قیامت تک کتنے انسان پیدا ہوں گے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی صحیح تعداد کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ نے سب کو چونٹیوں کی شکل میں نکالا۔ خود قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے وعدہ لیا، عہد لیا، نکالا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسلوں کو۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو، نسل کو جو قیامت تک آنے والی تھی، سب کو نکالا۔ نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، پالن ہار نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں؟ سب سے اللہ نے پوچھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی۔ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے چونٹیوں کی شکل میں نکالا ہے، اور اس میں کوئی بیوقوف نہیں ہے، سب کو اللہ نے عقل دی، تاکہ اپنے عقل کو سامنے رکھ کر اپنے اختیار سے بولے، زور زبردستی نہیں، اپنے اختیار سے بولے۔ سب کو اللہ نے صحیح عقل دی، اور سب سے ایک سوال پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس وقت اقرار کیا اور اللہ کے سامنے اس بات کو قبول کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا عہد اور سب سے پہلا وعدہ تھا جو اللہ نے پوری انسانیت سے لیا، اس میں انبیاء بھی تھے اور رسول بھی تھے، سب سے ایک عام وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وعدہ توحید کے بارے میں تھا، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں تھا، سب نے اس کا اقرار کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ بھٹک گئے، دنیا کو دیکھ کر، یہاں کی رنگ رنگیلیوں کو دیکھ کر، یہاں کی چیزوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، حالانکہ اس وقت سب نے اقرار کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ معلوم تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، بھٹکیں گے، اور سب سے بڑا دشمن ان کے ساتھ آ رہا ہے جو ان کو بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا، راستے سے ہٹائے گا، دوزخ کا راستہ بتائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مزید رہبری کے لیے، ان کو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع ہی سے چلا دیا۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا کہ آپ پہلے جائیں، بعد میں آئیں گے لوگ۔ سب سے پہلے نبی کو بھیجا ہے، دنیا میں سب سے پہلا فرد کون ہے؟ نبی ہے۔ سائنس کی جو تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے؟ یہ دنیا کی ابتدا جہالت سے ہوئی ہے، بعد میں چلتے 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 انسان نے کیا کی؟ ترقی کی، ترقی کرتے کرتے انسان کو سب چیزوں کا پتہ چلنے لگا،
سب سے پہلے دنیا کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ جہالت سے ہوئی ہے، کچھ نہیں جانتا تھا انسان۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیمات دی؟ سب سے پہلے دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ سب سے کامل عقل رکھنے والا تھا، اس جیسی عقل کسی کی نہیں تھی۔ نبی کی عقل کے مقابلے میں کس کی عقل ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے سائنسدان اس کی عقل کے سامنے فیل ہیں، حتیٰ کہ فرشتے ان کے سامنے فیل تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو بھیجا تھا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، فرشتے ان کے سامنے فیل ہو گئے تھے امتحان میں۔ جب فرشتے فخر کرنے لگے کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری چیزوں کے نام دنیا میں آنے سے پہلے بتا دیے۔ ابھی جنت سے اترے نہیں ہیں آدم علیہ السلام، سب چیزوں کے نام معلوم تھے آدم علیہ السلام کو، کس کس چیز کا کیا کیا فائدہ ہے، یہ چیز کس کس کام کے لیے بنائی گئی ہے، سب چیزیں آدم علیہ السلام کو کہاں معلوم ہو گئی تھی؟ جنت ہی میں معلوم ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، ان کے فائدے کیا ہیں، ہم نے ان کو کیوں بنایا ہے؟ تو سب فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو نے جتنا بتایا اتنا ہی جانتے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان کے کیا نام ہیں، ان کو تو نے کیوں بنایا ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے میرے بندے ذرا ان کو بتا، انبئہم باسماء ہؤلاء۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے، سارے فوائد بتا دیے، کن کن مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا، سب بتا دیا۔ تو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ فرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے بھیجا، کامل عقل والا، جسے سب چیز کا علم تھا۔ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ دنیا کی ابتدا جہالت سے ہوئی ہے، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، چلتے 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 ترقی کرتے کرتے انسان کو ایک ایک چیز کا پتہ چلا۔ یہ سب غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں کا سلسلہ چلایا، ایک 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 کر کے انسان پیدا ہوتے گئے، جو بھی تھوڑا سا راستے سے بھٹکتے، نبی موجود ہے، کامل عقل والا انسان موجود ہے، اسے اچھے برے کی سب تمیز ہے، سب چیزیں پتہ ہے، فوراً نبی رہبری کرتے، کہتے کہ یہ غلط راستہ ہے تم چل رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح راستہ یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، صحیح چیزیں یہ ہیں، غلط چیزیں یہ ہیں، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے نبی انسانوں کو بتا دیتے، اور ان کو یہ بھی بتا دیتے کہ تم وہاں وعدہ کر کے آئے ہو، اللہ کو رب مان کر آئے ہو، اور یہاں کر یہ کام کیا کام کر رہے ہو تم؟ تو ہر نبی اس وقت کی انسانیت کو بتاتا سمجھاتا اور اس وعدے کو یاد دلاتا کہ ایک وعدہ کر کے آئے ہو، تم بھول گئے ہو دنیا میں آ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کیسا نظام چلایا، باقاعدہ ایک نبیوں کا سلسلہ چلایا اور ساتھ میں کتابوں کا سلسلہ بھی چلایا۔ تو بہرحال بزرگان محترم، یہ سب سے پہلا عہد تھا، سب سے پہلا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے لیا، بشمول انبیاء اور رسول کے۔ اس کے بعد دوسرا عہد اور دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء سے لیا، خاص طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے علماء سے اللہ نے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علماء سے ایک وعدہ لیا کہ دیکھو ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے، تم اس بات کا وعدہ کرو، عہد کرو کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے، اس میں سے کسی چیز کو نہیں چھپاؤ گے، یہ وعدہ کرو ہم سے۔ ان کے علماء سے اللہ نے وعدہ لیا، اہل کتاب کے۔ یہ دوسرا وعدہ تھا جو خاص طور پر اہل کتاب کے علماء سے اللہ نے لیا تھا، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا، جس کا ذکر یہاں ہے، جو آیت آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اسی تیسرے وعدے کا بیان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، صرف نبیوں سے، اس میں دوسرے انسان نہیں تھے، کوئی علماء نہیں تھے، کوئی نہیں، صرف نبیوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہے اس وعدے میں، حضور کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی کتنے رسول تھے، صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ مشہور روایت جو عوام میں اور علماء کے درمیان
معروف و مشہور روایت ہے وہ 1,24,000 نبیوں کی ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 1,24,000 میں 313 رسول تھے اور باقی سب نبی تھے۔ اور ایک دوسری روایت ہے 8,000 انبیاء علیہم الصلاۃ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ تفسیر کی کتاب ہے جلالین، اس میں اس کی وضاحت ہے، صراحت ہے کہ 8,000 میں سے 4,000 نبی کس میں سے آئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد میں سے کتنے انبیاء آئے ہیں؟ 4,000 نبی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور باقی 4,000 انبیاء وہ دوسرے خاندانوں میں سے آئے ہیں، دوسری نسلوں میں سے آئے ہیں۔ تو کل ملا کر ایک روایت میں ہے 8,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اور ایک روایت میں 1,24,000 نبی آئے ہیں، اور دونوں روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، صحیح اور پکی روایتیں نہیں ہیں۔ تو صحیح تعداد کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے صرف بعض رسولوں کا بیان آپ کے سامنے کیا ہے، صرف بعض رسولوں کے بارے میں ان کی زندگی واقعات ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور بھی بہت سارے رسول ہیں لم نقصصہم علیک کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کو بیان نہیں کیا۔ اللہ نے خود کہہ دیا حضور سے کہ صرف بعض رسولوں کو ہم نے تمہارے سامنے بیان کیا۔ اب وہ بعض رسول کہتے ہیں قرآن پاک میں، بعض مفسرین کہتے ہیں 24 نبیوں کا نام ہے قرآن میں۔ کتنے نبیوں کا؟ 24 نبیوں کا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ تقریباً 14 جو مشہور نبی ہیں ان کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 24 کے بجائے 25 نبیوں کے نام آئے، اور ایک نبی کا نام لیتے ہیں جن کا نام ذوالکفل ہے۔ تو بعض مفسرین کے یہاں یہ ذوالکفل یہ بھی نبی ہیں، اور دوسرے مفسرین کے نزدیک یہ نبی نہیں ہیں۔ تو جو ان کو نبی نہیں مانتے ہیں وہ 24 کہتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو نبیوں میں شمار کیا ہے وہ 25 کہتے ہیں۔ میرا کل ملا کر قرآن پاک میں کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ 24 یا 25 نبیوں کا نام آیا، اتنا ہی ہے۔ مشہور تو یہی ہے، اور ہم بھی اکثر انہی کو جانتے ہیں۔ تو 1,24,000 یا 8,000 کتنی تعداد صحیح ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تیسرا عہد اور وعدہ لیا تھا، وہ کس سے لیا تھا؟ سارے نبیوں سے لیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس میں حضور شامل نہیں تھے، داخل نہیں تھے۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے زمانے میں اگر میرا رسول، میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ تم سب اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہ نبیوں سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ تو کیا نبی ایمان نہیں لائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ایمان لائیں گے۔ بظاہر انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا جا رہا ہے، لیکن اصل مخاطب، اصل کس سے کہا جا رہا ہے؟ ان نبیوں کی امتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اے نبی تمہارے لیے بھی ضروری ہوگا کہ تم اپنی امتوں کو سمجھاؤ کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام سب سے اونچا ہے، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ تمہیں یہ کہنا پڑے گا۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے لیا۔ کس کے بارے میں لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا۔ یہ رائے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کس کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو ان پر ایمان بھی لانا ہے، تمہیں بھی اور پوری امت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرنا۔ اور دوسرے بعض مفسرین کی رائے ہے، جیسے حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری، حضرت طاؤس رحمہم اللہ،
ان کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اس سے مراد سارے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ تمہارے زمانے میں تمہارے علاوہ کوئی اور نبی بھی اگر آئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا ضروری ہے۔ جیسے ایک وقت میں کئی نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی تھے، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، اور خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعیب علیہ السلام تھے۔ تو ایک وقت میں کئی انبیاء تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو یہ خود نبیوں سے آپس میں اللہ نے معاہدہ لیا، وعدہ لیا کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی بھی نبی آئے تو تمہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے پر ایمان لانا ہے، یعنی اس کو نبی ماننا ہے اور اپنی قوم کو بھی بتانا ہے کہ یہ بھی نبی ہے۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں الگ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں وعدہ نہیں لیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ تھے، اس وعدے سے، کہ آپ سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا کہ آپ کے زمانے میں کوئی نبی آئے گا تو آپ کو ایمان لانا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد میں داخل نہیں، تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ صاف دلالت کر رہی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیتے کہ تمہیں بھی اس نبی پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا وعدہ نہیں لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن وہ میری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ نبی تو ہوں گے، ایسے نہیں کہ امتی بن کر آئیں گے، نبی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی ہی کی حالت میں اتریں گے، ایسے نہیں کہ ان سے نبوت چھین لی جائے گی، وہ ایک امتی، عام امتی کی طرح اتریں گے، نہیں، بلکہ نبی ہی بن کر اتریں گے۔ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے ملک کا پی ایم جب تک ہمارے ملک میں ہے تو وہ پی ایم ہی ہے، اب یہاں سے سفر میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ دوسرے ملک میں جاتا ہے، دورے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد کیا وہ پی ایم نہیں رہتا؟ نہیں رہتا، پی ایم ہی رہتا ہے، لیکن وہ کس قانون کو فالو کرتا ہے؟ جس ملک میں جا رہا ہے اس قانون کو فالو کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندوستان کا پی ایم ہوں، امریکہ میں آیا ہوں تو میں ہندوستان ہی کے قانون کو فالو کروں گا، امریکہ کے قانون کو فالو نہیں کروں گا کیونکہ میں پی ایم ہوں۔ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ پی ایم تم اپنے ملک میں ہو، اپنی جگہ پر ہو، لیکن جب دوسرے ملک میں تم جا رہے ہو تو وہاں کے قانون تمہیں فالو کرنے پڑے گے۔ تو ایک صرف آسانی سے سمجھانے کے لیے مثال میں نے دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ امتی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی ہی ہوں گے، اپنی نبوت کے ساتھ ہی اتریں گے، لیکن جس زمانے میں وہ اتر رہے ہیں وہ زمانہ کس کا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ امت کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ انجیل ہے یا قرآن ہے؟ قرآن ہے۔ تو فیصلہ کس کے مطابق کریں گے؟ قرآن کے مطابق ہی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ تو یہ جو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قرآن کے مطابق، اس شریعت کے مطابق کیوں فیصلہ کریں گے؟ وہ خود نبی ہیں تو وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتے تھے، یا یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایک عام امتی بن کر آئیں گے؟ تو ان سب کے سوالات کے جوابات میں نے دے دیے۔ نبی ہی بن کر آئیں گے، اسی حالت میں اتریں گے، لیکن قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں جمع کی ہیں، مسند احمد۔ اس میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا ایک دوست ہے یہودی، میں نے اس سے کہا تھا کہ تورات کی جامع ترین باتیں مجھے لکھ کر دے،
تورات میں جو اچھی اچھی عمدہ باتیں ہیں وہ ذرا لکھ کر دے مجھے. میں نے اس سے کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس کے سامنے یہ پیشکش کی ہے، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں، آپ کو دکھاؤں جو میرے دوست یہودی نے مجھے لکھ کر دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں طیش میں آ گئے. عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، دوسرے صحابہ بھی موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھ نہیں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تم نے غلط بات کر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس بات پر بھی راضی ہوں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اس بات پر بھی راضی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب یہ جملے کہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر تم میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلو گے تو سب گمراہ ہو جاؤ گے. اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں سے کیا پوچھتے ہو تورات کے بارے میں، وہ خود بھی گمراہ ہیں تو تمہیں سیدھا راستہ کیسے بتائیں گے، تمہیں غلط سلط باتیں ہی پیش کریں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی صرف میری ہی اتباع کرنی ہوتی، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو ان کو بھی میرے ہی پیچھے چلنا پڑے گا، وہ اپنے دین پر نہیں چل سکتے، اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، اپنی کتاب لوگوں میں نہیں چلا سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں. آپ آئے، آخری نبی، آپ کی کتاب آخری کتاب، اور قیامت تک یہی دین چلے گا، یہی اسلام چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں. تو یہ جو عہد لیا گیا انبیاء علیہم السلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق دو تفسیریں میں نے بیان کی. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ خود نبیوں سے آپس میں عہد لیا کہ ایک نبی دوسرے نبی کی مدد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے. اور ایک دوسری تفسیر اس سلسلے میں یہ ہے کہ تمام نبیوں سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اللہ کا دین چھوڑ کر یہ کس دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اب دین صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کا دین، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، زمین و آسمان میں اور اس کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ کی مان کر چلتی ہے. زمین میں کتنی مخلوق ہے؟ خود ہماری یہ جو زمین ہے 29% خشکی ہے، زمین کا حصہ ہے، اور 71% پورا پانی کا حصہ ہے. اور اس میں بھی سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود زمین میں اس نے کتنی مخلوقات کو دیکھا ہے؟ 14% مخلوقات کو دیکھا ہے، اور باقی مخلوقات ابھی دیکھی نہیں ہیں. روزانہ نئی نئی تحقیق ہو رہی، دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جانور نظر آیا، فلاں کیڑا نظر آیا، فلاں چیز نے، فلاں پرندہ نظر آیا، نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں ان کو، روزانہ دکھ رہے ہیں. ابھی کتنے جنگلات ہیں، اس میں کیسے کیسے جانور، کیسے کیسے پرندے، کیسی کیسی اللہ کی مخلوقات ہے، رینگنے والے، اڑنے والے، کیسے کیسے جانور ہیں، ابھی انسانوں کے سامنے نظر نہیں آئے.
اور پانی میں کتنی مخلوقات ہیں؟ زمین سے کئی گنا زیادہ پانی میں ہیں جانور، کیڑے مکوڑے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف مچھلیاں ہیں پانی میں، نہیں، بلکہ پانیوں میں ہر طرح کے جانور ہیں۔ پانی کے اندر تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جو زمینوں پر پہاڑ ہیں اس سے بڑے بڑے پہاڑ پانی کے اندر ہیں۔ پانی کے اندر بڑے بڑے جنگلات ہیں جو تہ میں جاتے ہیں، انہوں نے تحقیقات پیش کی ہے۔ اس کے اندر کتنی مخلوق ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ سائنسدانوں نے صرف 7% دیکھا ہے، 93% تو ابھی دیکھی نہیں مخلوق انہوں نے۔ سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، یہ پوری مخلوق کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد زمین کے تہ میں، زمین کے نیچے کون کون سے قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں وہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر فضاؤں میں، ہواؤں میں کتنی مخلوقات ہیں وہ بھی سب دیکھی نہیں ہے۔ پھر آسمانوں کے اوپر فرشتے اللہ کی کتنی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میری پوری مخلوقات جو زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، پانی کے اندر ہے، فضاؤں میں، ہواؤں میں ہے، آسمانوں کے اوپر ہیں، جو تمہیں دکھا ہے وہ، جس کو تم نے اب تک دیکھا نہیں ہے وہ، یہ سب کے سب میری مان کر چلتے ہیں۔ ایک بھی ان میں نافرمانی نہیں کرتا، ایک بھی، نہ ایک کیڑا، نہ ایک جانور، نہ ایک پرندہ، کوئی بھی مخلوق، نہ زمین کی، نہ پانی کی، نہ فضاؤں کی، نہ ہواؤں کی، نہ آسمانوں کے اوپر کی، ایک مخلوق بھی میری نافرمانی نہیں کرتی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب چاہ کر نہ چاہ کر سب میری ہی مان کر چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو سب سے پہلے پیدا کیا تو ان دونوں سے کہا، کیونکہ بڑی مخلوق ہے، ان دونوں سے کہا میری مان کر چلو گے یا زبردستی منوانا پڑے گا تمہیں؟ یہ کس سے سوال کیا اللہ نے؟ آسمانوں سے اور زمینوں سے، قرآن نقل کرتا ہے۔ تو دونوں نے کہا، قالتا، آسمان اور زمین دونوں نے مل کر ایک ساتھ کہا، اتینا طائعین، اے اللہ ہم تیری مان کر چلیں گے، تیری نافرمانی کریں گے تو نقصان ہمارا۔ تو سب اللہ کی مان کر چلتی ہے، صرف ایک مخلوق ہے، صرف ایک مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اللہ کی مان کر نہیں چلتی۔ وہ کون ہے؟ انسان۔ وہ صرف انسانی ایک جو اللہ کی نہیں مان رہا، حالانکہ اللہ نے اسے مقام کیا دیا؟ سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ۔ پوری مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، جب وہ صحیح معنوں میں تقوی کے ساتھ زندگی گزار، اس کا مقام تو فرشتوں سے بھی آگے ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ لیکن کام کیسے ہیں؟ سب سے بدترین مخلوق کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کا گلا شکوہ کرتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کا دین چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے جس پر تم چل کر کامیاب ہو سکتے ہو، تمہاری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے؟ کوئی راستہ نہیں، کوئی دین نہیں، صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دین ہے، وہ ہے اللہ کا دین۔ اس کے راستے پر چل کر ہی تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی سے کہلوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے نبی جی آپ سب کے سامنے کہیں کہ میں خود اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور اس چیز پر ایمان لاتا ہوں جو ہمارے اوپر اتاری گئی، یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر اور ان شریعتوں پر بھی میں ایمان لاتا ہوں جو میرے سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ پر اتاری گئی ہیں، سب پر ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سب ایمان کا حصہ ہے، سب چیزوں پر۔ اسی وجہ سے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ایمان کا ایک حصہ ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، رسولوں پر بھی، ساری کتابوں پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، اچھی بری تقدیر پر بھی، اللہ کی کتابوں پر، اللہ پر، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی اگر 7 چیزوں میں سے انکار کریں گے تو اس کا اسلام، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ خود کہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ خود بھی سب نبیوں پر، سب رسولوں پر اور ان پر جو کتابیں شریعت اتاری گئی ہیں سب پر آپ خود بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دوسروں سے بھی کہیں کہ یہ سب بھی ایمان لائیں ان سب چیزوں پر۔
پھر آگے کہا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، جیسے یہودیوں نے کیا۔ یہودیوں نے کیا فرق کیا کہ بعض نبیوں پر ایمان لائے، بعض نبیوں کا انکار کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اسی طرح زکریا علیہ السلام کا انکار کیا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا نعوذ باللہ، اور یحییٰ علیہ السلام کا سر جسم سے جدا کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ تو کٹر دشمن تھے نبیوں کے، بعض نبیوں پر ایمان لائے، بعض نبیوں کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہلوایا کہ تم کہو کہ ہم کسی نبی اور رسول میں فرق نہیں کرتے ہیں، سب نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے انبیاء ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے پیچھے چلے گا تو سن لیں ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تمہارا معتبر ہی نہیں ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تابع داری اور فرما برداری۔ اب یہاں اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام سے دونوں چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو یہاں اسلام عام معنی میں ہے، ہر نبی اپنے زمانے میں جو دین جو شریعت لے کر آئے وہ اسلام ہے، اس زمانے کے لیے وہ اسلام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت جو دین لے کر آئے اس زمانے کا اسلام کیا تھا؟ وہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جو دین اور شریعت اور کتاب لے کر آئے اس زمانے کا اسلام وہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں جو شریعت اور دین لے کر آئے اس زمانے کا اسلام وہی تھا۔ تو ہر نبی کے زمانے میں جو نبی دین لے کر آیا اس وقت کا اسلام وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمانے میں اس نبی کے دین پر اسلام پر چلنا اس زمانے کے لوگوں پر فرض تھا۔ اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اور دوسرے مذہب کو اگر کوئی اختیار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور قیامت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک اس آیت کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو نبی جو دین لے کر آئے اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی اسے بتایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہ پچھلی شریعت کے مسلمانوں سے کہا کہ ان کا نام بھی مسلمان تھا کیونکہ وہ نبی کے دین پر چلنے والے تھے۔ تو اسلام اور مسلمان ہر زمانے کے نبی کے دین پر چلنے والوں کو مسلمان کہتے تھے، اور اس زمانے کے دین کو اسلام کہا جاتا تھا۔ لیکن خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اس دین پر چلنے والوں کو بھی اسلام اور مسلمان کہا گیا خاص طور پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اب دین اسلام اور مسلمان صرف ایک ہی ہیں۔ اسلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کہا جائے گا، اور مسلمان صرف ان لوگوں کو کہا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والے ہیں۔ آج کے دور میں جو یہودی ہیں، آج کے دور میں جو نصرانی، کرسچن، عیسائی ہیں، وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کتاب انجیل، بائبل وغیرہ کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلیں گے، تو آج کے دور میں نہ وہ اسلام ہے نہ یہ مسلمان کہلائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب سارے دین جتنے بھی پہلے تھے جو اسلام کہلاتے جاتے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک اب ایک ہی دین ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور صرف اس پر چلنے والوں کو مسلمان کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے نبیوں کے دین پر چلنے والے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، ان کے دین کو نہ اسلام کہا جائے گا اور نہ اس پر چلنے والوں کو مسلمان کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں بات فرمائی تو ہر نبی کے زمانے کے اعتبار سے بھی یہ بات فرمائی ہے، اور آج کے دور کے حساب سے بھی یہ بات فرمائی ہے۔ خاص طور پر آج کے دور کے اعتبار سے اسلام صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس پر چلنے والوں کو مسلمان کہا جائے گا۔ اس دین کو چھوڑ کر اگر دوسرے دین کو تم اختیار کرو گے تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں تم خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔